اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اللہ نے گواہی دی کہ بلا شبہ کوئی معبود نہیں اس کے سوا، اور فرشتوں نے اور اہل علم نے، اور وہ انصاف کے ساتھ قائم ہے۔ کوئی معبود نہیں مگر وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل شام سے 2 علماء مدینہ منورہ آئے۔ انہوں نے جب مدینے کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ وہی شہر ہے جہاں نبی کی آخر الزماں کے آنے کی بشارت سنائی گئی ہے۔ پھر جب انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا آپ محمد اور احمد ہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نعم، ہاں میں ہی محمد ہوں اور میں ہی احمد ہوں۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ قرآن کریم میں جو سب سے بڑی شہادت ہے آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں۔ اگر آپ نے ہمارے اس سوال کا جواب دے دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے اور آپ کی تصدیق کریں گے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل کی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ چنانچہ ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس آیت مبارکہ میں اعلان کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی معتبر ہے، وہی ذریعہ نجات ہے۔ اگر کسی نے اللہ کو مانا لیکن اللہ کے دین کو نہ مانا جو اس کے نزدیک معتبر ہے تو وہ گمراہ ہے، آخرت میں اس کی نجات نہ ہوگی۔ اسی صورت کے رکوع نمبر 9 میں اللہ کا ارشاد ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دین کو تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نزدیک دین حق صرف اسلام ہے، اور اہل کتاب نے حقیقت کا علم حاصل ہونے کے باوجود اس دین سے جو اختلاف کیا تو محض آپس کے ضد اور حسد کی وجہ سے کیا۔ اور جو لوگ اللہ کی آیات اور ہدایات کا انکار کرتے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ اسلام کی حقانیت ثابت ہونے کے باوجود اگر یہ لوگ آپ سے اس بارے میں جھگڑتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تم تسلیم کرو یا نہ کرو، میں نے اور میرے پیروکاروں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ پھر آپ اہل کتاب سے اور عرب کے امیوں سے سوال کیجئے، کیا تم بھی اس طرح اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ لوگ اسلام لے آئے تو بلا شبہ وہ بھی ہدایت پائیں گے، اور اگر وہ اسلام سے اعراض ہی کرتے رہے تو آپ پریشان نہ ہو، اس لیے کہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ۔ آپ کی ذمہ داری تو صرف یہ ہے کہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد تیسرے رکوع میں کافروں کے لیے عذاب کی وعید کا ذکر ہے، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو عقائد اور اعمال میں اعتدال کی تعلیم دیتے ہیں، تو آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہوں گے، اور سزا کے وقت ان کا کوئی بھی حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ اگلی آیت میں اہل کتاب کا اللہ کے حکم سے اعراض کرنے کے بارے میں بتایا گیا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب الہی کا کچھ علم عطا کیا گیا تھا؟ اب انہیں اختلافی مسائل میں فیصلے کے لیے کتاب اللہ ہی کی طرف بلایا جاتا ہے، لیکن ان میں سے ایک گروہ بے رخی اختیار کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے۔ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ان کا یہ اعراض اور بے رخی اس لیے ہے کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دن کے سوا آگ چھو بھی نہیں سکتی، اور ان کی اس قسم کی باتوں نے انہیں اپنے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس دن ان کا کیا برا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن کے لیے جمع کریں گے جس کے آنے میں کچھ بھی شبہ نہیں۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ذرہ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی انسان جو بھی عمل دنیا میں کرتا ہے، اچھا عمل کرے گا تو اس کی جزا ملے گی، اور برا عمل کرے گا تو اس کی سزا قیامت میں مل کر رہے گی۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 27 اور 28 میں مؤمنوں کو خوشخبری سنائی گئی ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے اللہ سارے ملکوں کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ ساری بلائیاں تیرے قبضہ قدرت میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تیری قدرت کا حال یہ ہے کہ تو کبھی رات کو دن میں داخل کر کے دن کو بڑا کر دیتا ہے، اور کبھی دن کو رات میں داخل کر کے رات کو بڑھا دیتا ہے۔ تو بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو نکال لیتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم اجمعین سے روایت ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو روم اور فارس کے مغلوب ہونے کی بشارت سنائی، جس کا منافقین اور یہود نے بڑا مذاق اڑایا کہ فارس اور روم کو فتح کرنا بچوں کا کھیل نہیں، وہ سپر طاقتیں ہیں، ان سے ٹکراؤ مسلمانوں کو مہنگا پڑے گا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ ان آیات میں انہیں جتلا دیا گیا کہ اب صرف روحانی بادشاہت ہی تم سے نکل کر بنی اسماعیل کی طرف منتقل نہیں ہو رہی، بلکہ تمہیں ظاہری عزت اور اقتدار سے بھی محروم کیا جا رہا ہے۔ اب یہ نعمتیں اللہ تعالی اپنے قدرت کاملہ سے مسلمانوں کو عطا کرے گا، ان کے سامنے تم بھی مغلوب ہوں گے اور روم اور فارس بھی ان سے شکست کھائیں گے۔ جس وقت یہ پیشنگوئی کی گئی تھی اس وقت مسلمان بظاہر مغلوب تھے، اور کفار، مشرکین، یہود و نصارہ اور منافقین نے انہیں چاروں جانب سے گھیر رکھا تھا، لیکن دنیا جانتی ہے کہ قدرت والے اللہ کی یہ پیشن گوئی پوری ہو کر رہی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا۔ اگلی آیت میں اللہ کا ارشاد مبارک ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو نظر انداز کر کے کافروں کے ساتھ دوستی نہ لگائے۔ جو شخص ایسا کرے گا اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ہاں اگر تمہیں ان سے ضرر کا اندیشہ ہو تو بچاؤ کی کوئی صورت اختیار کر سکتے ہو، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ یاد رکھو تم نے بالآخر اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، آپ ان سے فرما دیجئے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ اسے پوشیدہ رکھو یا ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، جس دن ہر شخص اپنے نیک اعمال کو سامنے موجود پائے گا اور برے اعمال کو بھی۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، تو وہ آرزو کرے گا اے کاش میرے درمیان اور برے اعمال کے درمیان
دور کی مسافت حائل ہو جائے، لیکن اس دن کا پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا۔ اگلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ آپ فرما دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، سو اگر وہ اعراض کرے تو بلا شبہ اللہ دوست نہیں رکھتا کافروں کو۔ ان دونوں آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اطاعت فرمانبرداری اور حکم ماننے کو کہتے ہیں، اور اتباع اپنے مقتدا کے پیچھے چلنے اور اس کی راہ اختیار کرنے کو کہتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی مذہبی قومیں ہیں وہ اللہ کو مانتی ہے، اگرچہ ماننے کے طریقے مختلف ہیں، اور انہیں یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کتاب میں یہ اعلان کروا دیا کہ محبت صرف دعویٰ کرنے کی چیز نہیں، اس کا ایک معیار ہے، اور وہ محبت معتبر ہے جو محبوب کی مرضی کے مطابق ہو۔ اس محبت کا معیار جو اللہ کے نزدیک معتبر ہے وہ یہ ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا ہے اور جو کچھ کر کے دکھایا ہے اسے اختیار کرے اور اسے عمل میں لائے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے محبت ہوگی، اور یہ محبت دنیا اور آخرت میں خیر و سعادت کا ذریعہ بنے گی۔ اتباع کے ساتھ اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا سب سے محفوظ اور مستند راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے والا انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور جو اللہ کا محبوب بن جائے وہ سارے ملائکہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور پھر غیر محسوس طریقے سے اس کی محبت سارے ہی نیک انسانوں کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بغیر خالی محبت کے دعوے ناقابل اعتبار ہے۔ اللہ ہمیں سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اللہ ہمیں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔